الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، کچھ دانشور حضرات جنہیں پڑھے لکھے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے، وہ مسلسل یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق نہیں دیے ہیں، اسلام میں عورتوں کے حقوق کو پائمال کیا گیا ہے، عورتوں کو گھروں کے اندر قید کر دیا گیا ہے، عورتوں کو آزادی نہیں دی گئی ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو مسلسل مغرب اور یورپ کہتا ہوا آ رہا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام نے عورتوں کو جتنے حقوق دیے اتنے حقوق کسی مذہب نے اور کسی تہذیب نے عورتوں کو نہیں دیے ہیں۔ قدیم یونان میں عورتوں کو نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا، رومیوں کے یہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ عربوں کا حال کیا تھا؟ ایک مرد جتنی عورت سے چاہتا شادی کرتا، جب چاہتا چھوڑ دیتا، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس سے بڑا ظلم بھلا کیا ہو سکتا ہے کسی عورت پر، کسی لڑکی کے اوپر؟ جب کوئی عورت حمل سے ہوتی اور حمل کا وقت قریب آ جاتا تو پہلے سے ہی ایک گڑھا کھود کر رکھ لیا جاتا کہ اگر بچے کی ولادت ہوگی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بچی کی ولادت ہوگی تو اس کو اس گڑھے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس ظلم کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری سنائی جاتی ہے لڑکی کی ولادت کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، لوگوں سے چھپتا ہوا پھرتا ہے کہ یہ مصیبت جو میرے گلے پڑ گئی ہے، کیا میں اس کو اس اہانت کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھوں یا اسے مٹی کے حوالے کر دوں اور زندہ درگور کر دوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الا ساء ما يحکمون، یہ بہت برے فیصلے کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، ایک چھوٹی بچی کو اپنے گود میں لیے ہوئے تھے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، یہ میری بیٹی نہیں ہے، میری بھتیجی ہے، میرے بھائی کی بیٹی ہے، اور اس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ہمارے درمیان تشریف نہیں لائے تھے، آپ کو نبوت عطا نہیں کی گئی تھی، آپ نے اس مبارک پیغام کو ہمارے سامنے نہیں سنایا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ ہم کیسے سخت دل تھے، کیسے پتھر دل تھے، کیسے ظالم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعہ ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ میری بیوی حمل سے تھی اور میں سفر پر باہر نکلا، اور میں جب سفر پر ہی تھا تو ایک بچی کی ولادت گھر میں ہوئی۔ میری بیوی نے اس بچی کو مجھ سے چھپا کر رکھا،
کیونکہ اگر مجھے پتہ چل جائے گا تو میں اسے زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ اس وجہ سے چھپ چھپا کر میری بیوی نے اس بچی کی تربیت کی، پرورش کی، یہاں تک کہ وہ 6 سال کی ہو گئی۔ اچانک ایک دن میں گھر کے صحن میں بیٹھا تھا کہ وہ بچی میرے پاس آئی اور مجھ سے چمٹ گئی ابا ابا کہہ کر، تو مجھے بہت بڑا تعجب ہوا، اور اس لڑکی کے اس طرح چمٹنے کی وجہ سے میرے دل کے اندر کوئی محبت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ فوراً دل کے اندر وہی خیال، وہی جاہلیت والا خیال آیا کہ اچھا میرے گھر کے اندر ایک لڑکی بڑی ہوگی، میں اس کی پرورش کروں گا، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ فوراً وہ جاہلیت والا خیال میرے دل میں آیا، اور وہ لڑکی میرے آگے پیچھے گھوم رہی ہے، مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی ہے، میری داڑھی پر کنگھی کر رہی ہے، میرے بالوں پر کنگھی کر رہی ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود میرے دل میں محبت پیدا نہیں ہوئی۔ اور ایک دن میں نے اس بچے سے کہا چلو ہم گھومنے کے لیے چلتے ہیں، اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کو زمین میں زندہ دفن کر دینا ہے، اور اس کو لے کر اور زمین کو کھودنے کے لیے ایک آلہ لے کر میں جنگل کی طرف، کھلے میدان کی طرف روانہ ہوا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، میں نے اس بچی کے ساتھ ہی گڑھا کھودنا شروع کیا، تو وہ بچی میری تکلیف کو دیکھ کر وہ خود گڑھا کھودنے میں میری مدد کرنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، غور سے سن رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں گڑھا کھودتا رہا، اور گڑھا کھودنے کی وجہ سے جو مٹی اڑتی میرے داڑھی پر پڑتی، میرے بالوں پر پڑتی، میرے کپڑے پر پڑتی، تو وہ میری بچی میری داڑھی کو سے اس مٹی کو ہٹاتی، اور پھر جب دھوپ براہ راست میرے چہرے پر پڑنے لگی تو وہ اپنی اوڑھنی لے کر سایہ کرنے لگی کہ ڈائریکٹ میرے والد کے اوپر وہ دھوپ کی روشنی نہ پڑے۔ ان سب چیزوں کے باوجود میرے دل کے اندر محبت پیدا نہیں ہوئی، اور جب وہ گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے اس بچی کو اس گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ اس وقت تک بھی اسے احساس نہ ہوا، پھر جب میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا تو 6 سال کی بچی ہے، باشعور ہوتی ہے، سمجھدار ہوتی ہے، تو اب وہ سمجھ گئی کہ وہ جاہلیت والا کام میرا باپ بھی کر رہا ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ کوئی باپ ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے؟ اے ابا جان، اگر آپ میری پرورش نہیں کر سکتے تو مجھے اس جنگل میں چھوڑ دیجئے، مجھے درندے کھا جائیں گے، لیکن آپ مجھے مت ماریے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ لڑکی تڑپتی رہی، فریاد کرتی رہی، لیکن میرے دل کے اندر رحم کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس کو میں نے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا۔ ذرا بتائیے کیسے کیسے ظالم لوگ گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر وہ بچی کھڑی ہو گئی اور تمہارے گریبان کو پکڑ لیا تو تم کیا جواب دو گے؟ قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ زمین میں زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو اٹھا کر پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کر دیا گیا تھا، کس گناہ کی وجہ سے زندہ تمہارے اوپر منو مٹی ڈال دیا گیا تھا۔ اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نہیں آئے تھے تو ہم کیسے پتھر دل تھے، کیسے سخت دل تھے، کہ جان سے زیادہ محبت کرنے والی بیٹی کے لیے بھی میرے دل کے اندر محبت کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا، اور وہ بیٹی جو میرے سامنے روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، تڑپتی رہی، میں نے اس کو زندہ زمین کے حوالے کر دیا۔ ایک وہ زمانہ تھا جب آپ تشریف نہیں لائے تھے، ایک وہ زمانہ تھا جب قرآن نہیں آیا تھا، ایک وہ زمانہ تھا جب اسلام کے رحمت کا پیغام ہمارے پاس نہیں آیا تھا، لیکن پھر آپ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے اسلام کا پیغام، اسلام کے امن کا پیغام ہمیں سنایا، تو آج یہ بچی جو میرے گود میں ہے یہ میری حقیقی بیٹی نہیں ہے، میرے بھائی کی بیٹی ہے، لیکن اس سے بھی آج مجھے محبت ہو گئی ہے۔ تو ایک وہ زمانہ تھا کہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، ہر طرف ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حق دیا، ان کے حقوق بیان فرمائے۔ دوستو، کسی بھی عورت کے 4 درجے ہیں عورتوں کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 درجوں اور 4 حیثیتوں کے اعتبار سے ان کے حقوق کو بیان فرمایا۔ عورت کی ایک حیثیت ماں ہونے کی ہے، عورت کی ایک حیثیت بیٹی ہونے کی ہے،
عورت کی ایک حیثیت بہن ہونے کی ہے، عورت کی ایک حیثیت بیوی ہونے کی ہے۔ جہاں تک ماں کا تعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اس سے بڑھ کر ماں کا مقام و مرتبہ کس مذہب نے بیان کیا، کس تہذیب نے آپ کو دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر تم جنت چاہتے ہو ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اللہ کو ایک ماننے کا حکم دیا۔ اس میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، اللہ رب العزت کی محبت سچی پکے انداز میں ہوگی، وہ والدین سے محبت کرے گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک کا، تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ثم امک کا، پھر تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے کہا ثم امک کا، پھر تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے سوال کیا چوتھی مرتبہ کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، کس کے ساتھ میں سب سے اچھا سلوک کروں؟ تو چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو دیا ہے۔ بہن ہونے کی کیا حیثیت ہے کہ بھائیوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ ان کی اچھی طرح سے حفاظت کریں، انہیں تکلیف نہ پہنچنے دیں، وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں اور والدین اگر موجود نہ ہو تو بھائی کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ ان کی اچھے سے شادی کرائیں، اور اگر کسی وجہ سے وہ دوبارہ پھر اپنے گھر لوٹ کر آ جائیں اور والدین نہ ہو تو بھائیوں کی ذمہ داری پر رکھا گیا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ بہن ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور بیٹی ہونے کی حیثیت سب سے اہم حیثیت ہے کیونکہ ایک بیٹی ہی بہن بنتی ہے، ایک بیٹی ہی بیوی بنتی ہے، اور ایک بیٹی ہی آگے چل کر ماں بنتی ہے۔ تو بیٹی ہونے کی حیثیت ایک عورت کی سب سے اہم حیثیت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو کوئی بیٹی عطا کی گئی اور اس کی وجہ سے وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوا، ظاہر سی بات ہے پرورش کرنے میں، دیکھ بھال کرنے میں کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فضیلت سنائی اور ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس کو 2 بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے اچھی طرح سے تربیت اور پرورش کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا 2 انگلیاں ملا کر کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اس کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہے، ایسے ہی بیٹی کی پرورش کرنے والا، بیٹی کی نگہداشت کرنے والا، اچھی تعلیم اور تربیت دینے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور بیوی ہونے کی حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام و مرتبہ دیا۔ آج کے اس معاشرے کے اندر، ہمارے اس معاشرے میں، اور خاص طور پر جب سوشل میڈیا کا دورہ ہے تو سب سے زیادہ مذاق اور لطیفے جس پر بنائے جاتے ہیں وہ بیوی ہے، بیوی کے بارے میں الٹے سیدھے لطیفے کہ وہ نوجوان جنہوں نے شادی نہیں کی وہ شادی سے ڈرنے لگتے ہیں کہ شادی کے بعد کی پریشانیاں مزاحیہ انداز میں اور مذاق کے انداز میں اس طرح جو ہے پھیلائی جاتی ہیں کہ ایک غیر شادی شدہ نوجوان شادی سے ڈرنے لگتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد یہ پریشانی آئے گی، یہ پریشانی آئے گی۔ حالانکہ شادی اگر صحیح انداز میں ہو اور وہ محبت جو محبت نکاح کے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتی، وہ سچی پکی محبت میاں بیوی کے درمیان ہو تو اس سے اچھی زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ دنیا کے اندر چاہے جتنی اس کی تعریف کی جاتی ہو، باہر چاہے جتنا لوگ اس کو اچھے انداز میں اس سے ملتے ہو، اس کی تعریف کرتے ہو اور اس کے مرتبے کو بیان کرتے ہو، لیکن اگر گھر میں وہ اچھا نہیں ہے تو کسی کی نظر میں اچھا نہیں، چاہے دنیا اس کو جتنی بھی عزت دے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، کہ دنیا کی بہترین چیز وہ نیک بیوی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ تو یہ عورت کی مختلف حیثیتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان کے حقوق کو بیان فرمایا۔ دوستو،
ہم اور آپ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم اور آپ مسلمان کہلائے جاتے ہیں، اور ہم کو مسلمان بننے پر کسی نے مجبور نہیں کیا۔ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اپنی خوش دلی سے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا انہیں بھی کسی نے اسلام پر مجبور نہیں کیا، وہ اپنی خوش دلی سے اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، مسلمان کہلائے جاتے ہیں۔ تو اس مسلمان کہلائے جانے کا حق کیا ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آئے تو اس کو بلا چوں چرا مان لیا جائے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر چوں چرا نہیں کرنا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا ہی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جب اسلام کا کوئی حکم ان کے سامنے آتا ہے تو اس میں الٹی سیدھی دلیلیں تلاش کرنے لگتے ہیں، چوں چرا کرنے لگتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اور بعض کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکلتے ہیں کہ سارا اسلام اسی میں تو نہیں رکھا، سارا اسلام داڑھی ہی میں تو نہیں رکھا، سارا اسلام پردے ہی میں تو نہیں رکھا، کہ جب علماء، خطباء، واعظین، مقررین پردے کا حکم بیان کرتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، وہ حکم بیان کرتے ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، جس کو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اپنی گھر والی خواتین کو پردہ کراؤ، انہیں بے پردہ نہ رہنے دو۔ تو بہت سو کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ سارا دین، سارا اسلام پردے میں تو نہیں رکھا، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی نبی کو ماننے والے ہیں، ہم بھی قرآن کو ماننے والے ہیں، لیکن سارا دین اسی چیز کے اندر تو نہیں رکھا ہوا ہے۔ تو ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں یہی کہتے رہتے ہیں کہ سارا دین اسی میں تو نہیں رکھا، سارا دین اسی میں تو نہیں رکھا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ دین ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ ان کی مثال اس نواب کی طرح ہے جس کو اپنے بدن پر شیر کی تصویر بنانے کا شوق پیدا ہوا، جیسے آج کل ہمارے نوجوان طرح طرح کی تصویریں بدن پر بنا لیتے ہیں، ٹیٹو جسے کہا جاتا ہے۔ تو نواب ہے، کچھ بھی شوق پیدا ہو سکتا ہے، تو شیر کی تصویر بنانے کا جب خیال پیدا ہوا تو تصویر بنانے والے کو بلایا، اور جس طرح ٹیٹو بنایا جاتا ہے کہ سوئی چبھائی جاتی ہے، تھوڑا سوراخ کیا جاتا ہے، پھر اس میں رنگ بھرا جاتا ہے، پھر جس کی وجہ سے وہ کافی زمانے تک وہ تصویر باقی رہتی ہے۔ تو جب اس شخص نے، تصویر بنانے والے نے تصویر بنانا شروع کیا اور سوئی بدن میں چبھانا شروع کیا، تو اب نواب صاحب کو تکلیف ہوئی، پوچھا کیا کر رہے ہو، کیا بنا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ پہلے شیر کی پونچھ بنا رہا ہوں، پونچھ سے دم سے شروع کر رہا ہوں۔ تو نواب صاحب نے کہا بہت سے شیر بغیر دم کے ہوتے، دم چھوڑ دو۔ تو اس نے پھر دوسری جگہ چبھانا شروع کیا، تو پھر نواب صاحب کو تکلیف ہوئی، تو انہوں نے کہا آپ کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، اب شیر کے پیر بنا رہا ہوں۔ تو نواب صاحب نے کہا بہت سے شیر بغیر پیر کے ہوتے، پیر چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد دوسری جگہ سوئی چبھانا شروع کیا، تو پھر نواب صاحب کو تکلیف ہوئی، تو پوچھا اب کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاتھ بنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا ہاتھ بھی چھوڑ دو، بغیر ہاتھ کے بھی شیر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک میں کہتا رہا کہ پیٹ بنا رہا ہوں، تو اب اس نے کہا بغیر پیٹ کے بنا دو۔ آخر میں جب پھر چبھانا شروع کیا تو اب نواب صاحب نے پوچھا اب کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا اب سر بنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بغیر سر کے بناؤ۔ تو ایسے ہی نواب صاحب کی طرح کہ ایک ایک چیز کو چھوڑا تو اب کچھ بھی باقی نہیں رہی، تو ایسے ہی اسلام کے ایک ایک حکم کو اگر ہم نے چھوڑ دیا اور ہم سنجیدگی سے ہم نے اللہ کے احکامات کو نہیں لیا، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ جیسے نواب صاحب شیر بنوانا چاہتے تھے لیکن تکلیف برداشت نہیں کر سکے اور شیر کا کوئی ایک عضو بھی نہیں بنا سکے، ایسے ہی ہمارے ہاتھ میں کوئی حکم بھی باقی نہیں رہتا اور دین ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر پردے کے سلسلے میں بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلمان خواتین سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر بڑی چادر کو ڈال لیں۔ پردہ کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس امت کو دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیوں کو دیا گیا، ازواج مطہرات کو دیا گیا، اور ازواج مطہرات کو ایک حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیا، جس کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ازواج مطہرات سے مسئلے معلوم کرتے تھے، اور پردے کا حکم چونکہ آ چکا تھا تو سامنے نہیں آتے تھے، پردے کے پیچھے سے اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب کسی چیز کا سوال کرو تو ان سے سوال پردے کے پیچھے سے کرو۔ اس کے باوجود اب حکم ازواج مطہرات کو یہ دیا گیا کہ اگر تم کسی مرد سے بات کرو
تو تم اپنی آواز کے اندر نرمی پیدا مت کرو، لوچدار انداز میں بات مت کرو۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کو، جن کا مقام و مرتبہ ساری خواتین سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور وہ عام صحابیات نہیں ہیں، وہ ازواج مطہرات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم بیویاں ہیں، ساری مسلمانوں کی ماں ہیں، حقیقی ماؤں سے بڑا مرتبہ ان کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی کوئی مسلمان ان سے نکاح نہیں کر سکتا، انہیں نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور ان سے بات کرنے والے کون لوگ ہیں؟ عام لوگ نہیں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جن کی عظمت اور جن کے تقدس کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ان کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے ازواج مطہرات کو کہ جب تم کسی سے بات کرو، اور ظاہر سی بات ہے بات کرنے والے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، تو نرمی سے بات مت کرو، لوچدار انداز میں بات مت کرو، بلکہ سخت انداز میں بات کرو۔ یہ سب احکام کیوں دیے گئے؟ یہ پردے کی حقیقت کو بیان کرنے کے واسطے ان احکامات کو بیان کیا گیا۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو پردے کے حکم کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ خواتین کا پردہ ضرور ہے، پردہ کروانا چاہیے، لیکن چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ دوستو، سب سے اہم چیز وہ کسی انسان کا چہرہ ہی ہوتا ہے، اسی چہرے کو دیکھ کر آدمی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی طرف کھنچتا ہے یا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اب اگر چہرے کو ہی پردے سے نکال دیا جائے، خارج کر دیا جائے، تو پھر اصل پردہ کیا باقی رہا؟ ہمارے بہت سارے نوجوان غلط فہمیوں میں مبتلا رہتے، بہت سی تصویریں آتی ہیں کہ فلاں نے پردہ اختیار کر لیا، فلاں لیڈیز کھلاڑی ہے وہ جو ہے نقاب کے اندر کھیل رہی ہے۔ وہ کون سا نقاب ہوتا ہے؟ چست اور تنگ لباس ہے، اور صرف سر کو ڈھانپ رکھا ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے اور کوئی پردہ نہیں ہے، اس کو پردہ سمجھا جا رہا ہے۔ حقیقت میں وہ اسلامی پردہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو لفظ بیان کیا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر پورے پردے کو ڈال لیں جس سے وہ اچھے انداز میں چھپ جائیں۔ اور پھر اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے، اور بہت سے جو دانشور طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ عورت کو قید کر دیا گیا۔ دوستو، غور کرنے کی بات یہ ہے، وہ جتنے بھی اعتراضات پردے کے اوپر کیے جاتے ہیں، علماء کرام نے قرآن اور سنت کی روشنی میں ان سب کے جوابات دے دیے، ان کی تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں ہے، کوئی بھی کہیں سے بھی حاصل کر کے اس کو پڑھ سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے۔ انسان کے بدن میں سب سے قیمتی چیز اس کا دماغ ہے۔ اب دماغ اگر ختم ہو جائے، آپ دیکھتے ہوں گے آج کل تو ہر چیز کی تصویر فوراً آ جاتی ہے کہ ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے وہ دماغ پھٹ گیا اور بھیجا باہر نکل گیا، اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو سب سے اہم چیز انسان کا دماغ ہے کہ اگر سارے اعضاء صحیح سالم ہو، یہ دماغ اگر کام نہ کرے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کتنا محفوظ کر رکھا ہے کہ اتنا بڑا سر اللہ رب العزت نے پہلے بنایا، اور پھر اس کو چمڑے سے ڈھانپ رکھا ہے، پھر اس کے اوپر ایک ہڈی ہے، اور پھر اس کے اوپر غدود ہیں، اندر گوشت کے باریک باریک ٹکڑے ہیں، اور پھر فوراً اس کے بعد دماغ نہیں ہے، بلکہ اس دماغ کو بھی چاروں طرف سے ہڈیوں کے اندر اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا۔ کیونکہ یہ سب سے قیمتی چیز ہے، تو اس کو اتنا زیادہ محفوظ کر رکھا گیا۔ عورت بہت قیمتی چیز ہے، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، تو وہ بھی حفاظت کیے جانے کے لائق ہے۔ اس کو کھول کر رکھ دیا جائے، بازار کی زینت بنا دیا جائے، شو پیس بنا دیا جائے، وہ اس لائق نہیں ہے، بلکہ وہ اس لائق ہے کہ اس کو سب سے زیادہ محفوظ کر کے رکھا جائے۔ ایک اعتراض بعض لوگوں کی جانب سے یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اگر پردہ کروا رہے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کو، بیویوں کو پردہ کروا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کو سب کو گنہگار سمجھتے ہیں، سب کو بد نظر سمجھتے ہیں، کیونکہ انہی سے تو پردہ کروا رہے ہیں، انہی سے چھپا کر رکھ رہے ہیں۔ گویا کہ آپ کو کسی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، محلے میں رہنے والوں پر بھروسہ نہیں ہے، آس پاس رہنے والوں پر بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو گھر سے بغیر پردے کے باہر نہیں نکلنے دیتے، گویا کہ آپ کسی پر بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ یہ کتنا لچر اعتراض ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے واسطے اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، ہم نے اپنی دکانیں کیا کھلی چھوڑ کر مسجد میں آنا گوارا کیا ہے؟ یا دکانوں کو بند کر دیا، پوری حفاظت میں رکھ دیا، تالا لگا دیا؟ شام میں جب اپنی دکانیں بند کرتے ہیں، اپنے کارخانے اور اپنی کمپنیوں اور فیکٹریوں کو بند کرتے ہیں، تو یوں ہی کھلا چھوڑ کر آ جاتے ہیں؟
بلکہ حفاظت کے سارے ذرائع اختیار کرتے. وہ دکان جو مسلمانوں کے محلے کے اندر ہے، چاروں طرف سے مسلمانوں کے گھر موجود ہیں، ایسی جگہ پر بھی ہم اپنی دکان کو کیا کھلا چھوڑتے ہیں، دکان کو بند کرتے ہیں؟ تو کیا دکان کو تالا لگانے کی وجہ سے اس سے دکان والے سے یہ کہا جائے گا کہ تم کو کسی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اپنے پڑوسی پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے سامنے رہنے والے گھر والے پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا اس کو یہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. تو جس طرح ہم ہر قیمتی چیز کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے سامنے رہنے والوں اور اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کو ہم غلط، گنہگار اور چور نہیں سمجھتے، تو اسی طرح وہ جو اعتراض پردے پر کیا جاتا ہے اس اعتراض کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. دوستو، ہر زمانے میں باطل کی یہ خواہش رہی ہے اور شیطان کے ماننے والوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ انسان کے اندر سے حیا کو ختم کر دیا جائے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. ایک جگہ پر فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے انبیاء نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا، یہ بتلایا، ان کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے کہ انبیاء نے یہ کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے شرم ختم ہو جائے، شرم تمہارے اندر باقی نہ رہے، تو پھر اس کے بعد جو چاہے وہ کرو. کیونکہ شرم ہی ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے، بہت سارے غلط کاموں سے، بدکاریوں سے بچتا ہے. لیکن جب یہ شرم ختم ہو جائے تو پھر وہ ہر گناہ کے اوپر مائل ہو جاتا ہے، ہر گناہ کی طرف وہ راغب ہوتا ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی ختم ہو جائے تو دوسرا ختم ہو جاتا ہے. حیا ختم تو ایمان بھی ختم، ایمان ختم تو حیا بھی ختم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے حیائی جس چیز کے اندر ہوتی ہے اس کو عیبدار بنا دیتی ہے، اور شرم و حیا جس چیز کے اندر ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اور اس شرم و حیا کو ختم کرنے کے واسطے باطل ہر حربے کو آزماتا ہے، اور انہی حربوں میں سے ایک حربہ ہے جسے یوم عشاق کہا جاتا ہے، ویلنٹائنز ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جو آگے چند دنوں کے اندر 14 فروری آنے والی ہے. اس کو عاشقوں کا دن کہا جاتا ہے. ویلنٹائنز ڈے کے نام سے یہ دن مشہور ہے کہ اس دن محبت کرنے والے جوڑے آپس میں ایک دوسرے کو پھول اور دوسرے گفٹ اور دوسری چیزیں جو ہے تحفے کے طور پر پیش کرے، اور اس دن کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. دوستو، یہ جو کلچر ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر، یہ اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب نہیں ہے. یہ مغرب کا کلچر ہے، یہ یورپ کا کلچر ہے، جو مسلمان بہت تیزی سے اس کو قبول کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ ذمہ داری سرپرستوں کی ہے کہ وہ اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کی اچھی طرح سے تربیت کرے، پرورش کرے، اور ان کو ان سب چیزوں سے، ان سب خرافات سے بچانے کی کوشش کرے. کیونکہ ان بے حیائیوں سے اگر نہیں بچایا گیا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ اپنے ایمان سے، دولت اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے یہ بچے. اور یہ جو ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد کے بارے میں یعنی کیسے شروع ہوا، بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا تو بہت بڑی رعایا تھی اس کی، کسی دوسرے بادشاہ نے اس کے ملک پر حملہ کر دیا تو اس نے نفیر عام کا اعلان کیا. نفیر عام کا یہ مطلب تھا کہ صرف فوجی ہی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، بلکہ چونکہ حملہ بڑا ہے، جتنے بھی رہنے والے اس ملک کے اندر ہیں سب جنگ کے واسطے تیار رہیں. لیکن جب جنگ ہوئی تو اس بادشاہ نے دیکھا کہ عام لوگ تو اپنے گھروں سے باہر ہی نہیں نکلے، اپنے ملک کی حفاظت کے واسطے، وطن کی حفاظت کے واسطے کسی نے کوئی ہمت نہیں دکھائی، کوئی باہر ہی نہیں نکلا. اس نے اپنے وزراء عمرا سے معلوم کیا کہ آخر کیا وجہ ہے، اعلان کرنے کے باوجود یہ لوگ اپنے گھروں سے، اپنے ملک کی حفاظت کے واسطے باہر کیوں نہیں نکلے. تو لوگوں نے بتلایا کہ سب اپنے بیوی بچوں کی محبت میں مبتلا ہیں اور بیوی بچوں کی محبت کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اس لیے انہوں نے اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا. تو بادشاہ عجیب دماغ کا تھا، اس نے شادی پر پابندی لگا دی کہ اب کسی کی شادی نہیں ہوگی. تو جب شادی پر پابندی لگ گئی تو ایک شخص تھا جس کا نام ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ویلنٹائنز ڈے تھا، اس نے جو ہے لوگوں کی چھپ چھپ کر شادی کرانا شروع کیا. خود اس نے چھپ کر شادی کی، اور بعض تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے خود اس بادشاہ کی بیٹی سے چھپ کر شادی کی، جس کی وجہ سے اس کو پھانسی دی گئی. اور جس تاریخ کو پھانسی دی گئی وہ 14 فروری کی تاریخ تھی، لہذا اس دن سے اس کا دن منایا جاتا ہے کہ وہ محبت کو باقی رکھنے والا شخص تھا. ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ تقریباً 1700 سال پہلے جب بت پرستی ایک علاقے میں بہت زیادہ، رومانیوں کے درمیان بہت زیادہ بت پرستی عام تھی، تو ایک شخص جس کا نام ویلنٹائنز تھا، اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا.
تو اس کی وجہ سے بت پرستوں نے اسے پھانسی کے اوپر چڑھا دیا۔ تو پھر بعد میں رومانیوں نے جب عیسائیت کو قبول کیا تو انہوں نے اس دن کو، جس دن اس کو پھانسی کے اوپر چڑھایا گیا تھا، اس دن کو اس کے دن کے طور پر منانے لگے، اور اس دن سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور بعض چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ویلنٹائنس یہ دیوی دیوتا ہیں جس کی بنیاد پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ کچھ بھی ہو، کیا ایک مسلمان کو یہ بات زیبا دیتی ہے کہ وہ ان خرافات کے اندر مبتلا ہو، ان باطل چیزوں کے اندر مبتلا ہو؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کی ان خرافات سے حفاظت فرمائے اور صحیح طرح سے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔